عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، یا غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور یہ بڑا ہی برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ تب غور کرو، رسول پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور حوادثات سے، مصائب و پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کے متعلق قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھانے سے پاک ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قسم کھایا،
اللہ تعالیٰ کھاتا ہے پیتا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، تو پھر اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، قسم یاد فرماتا ہے۔ تو قسم کس کی یاد کیا؟ روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی قسم ہے، روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور قرآن پاک ہی میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ انا انزلنا میں شب قدر کا ذکر فرمایا اور سورہ دخان میں برکت والی رات کا ذکر فرمایا۔ دونوں باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، دونوں کلام بھی اللہ ہی کا ہے، تو پھر کون سی آیت صحیح مانی جائے؟ ایک آیت میں فرما رہا برکت والی رات میں، ایک آیت میں فرما رہا قدر کی رات میں، تو دونوں باتیں صحیح کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء نے تطبیق فرمائی۔ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا دفتر ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے آپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے ماں باپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس میں تمام انسانوں کی تقدیر لکھی گئی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں قرآن بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، پورا قرآن۔ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک 30 پارے قرآن کے ایک دم شب برات میں نازل کی، جو آنے والی شب ہے۔ پھر آسمان اول سے ہمارے آقا پر شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ شب برات میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک قرآن اتارا گیا، پھر پہلے آسمان سے ہمارے آقا پر شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، اور وہ بھی ایک دم نہیں آیا قرآن حضور پر۔ 22 سال کچھ مہینے، قریب 23 سال سمجھ لو، اتنی بڑی مدت میں قرآن اترتا رہا۔ جیسے جیسے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ مکمل قرآن 22 سال کچھ مہینے میں مکمل ہوا۔ تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ سب حق ہے، سچ ہے۔ اس بات کو مانو۔ قرآن کی آیت ہر مسلمان کے لیے ایمان ہے۔ بولیے، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہے۔ جب کوئی آپ کو قرآن پڑھ کر سنائے تو اس کو سنو خاموش رہ کر،
تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ پھر قرآن کی آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو مانو۔ قرآن عمل کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو جو مسلمان ہم ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ جو حکم قرآن میں ہے عمل کرو، اس میں حجت مت کرو، بحث مت کرو، شک مت کرو، شبہ مت کرو۔ جو بات یقینی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اس یقینی کلام کو مان لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا حکم کیوں دیا، ویسا حکم کیوں دیا، یہ بحث کرنے کا ہم کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں ارشاد فرمایا ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم قرآن کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے؟ بحث کیے جا رہے ہیں، گمراہی ہو جائے گی۔ بحث کرنا نہیں ہے، آمنا صدقنا بولنا ہے۔ کیا بولیں گے؟ آمنا صدقنا، میں ایمان لایا اللہ کے کلام پر اور سچا مانا میں نے اللہ کے کلام کو۔ آمنا و صدقنا، نو بحث، نو حجت، نو آرگومنٹ، کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم سر جھکا دو۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ میرے سرکار جو ہے نماز ادا فرما رہے تھے، جہری نماز تھی، مغرب یا عشاء تھی، جنات کی ایک جماعت آ رہی تھی۔ پہلے وہ کافر جن تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ جنات کافر تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی تلاوت قرآن کو سنا نماز میں، پہلی بار سنا جنات نے، ایسا اثر ہوا اس کا ان جنات پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جنات رو رہے تھے، میرے آقا کی زبان پاک سے قرآن سن کر رو رہے تھے۔ ٹھہر گئے وہیں پر، نماز مکمل ہونے تک ٹھہر گئے۔ جب میرے آقا نے سلام پھیرا نماز کا، جنات کا شہنشاہ حاضر آیا، بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہم نے قرآن پاک جو آپ پڑھ رہے تھے ہم نے سنا، ہم پر ایسا اثر ہوا کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل چکی ہے، آقا ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کی زبان پاک سے پڑھا گیا قرآن کا اثر ہے۔ تو آدمی اگر زبان کو اچھی رکھ کر، زبان کو پاکیزہ رکھ کر جب قرآن پڑھتا ہے تو سننے والوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ہوتا نا؟ الحمدللہ جو قرآن کے انداز میں پڑھتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو اثر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کسی شاعر کی شاعری سن کر آدمی رو دیتا ہے، شاعر کی شاعری رو دیتا ہے، دل پہ اثر کر جاتی ہے بات۔ یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، کیوں اثر نہیں ہوگا؟
ضرور اثر ہوگا۔ تو شیاطین جنات بھی ہمارے آقا کی صحبت میں آ کر قرآن پاک سن کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کا معجزہ یہ بھی، ورنہ جنات جو ہے بہت عجیب و قسم کی مخلوق ہے، وہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، جلدی کوئی بات نہیں مانتے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جنات کو اور انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ ایسا ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا، سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ کلام الہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات و انسان کو مگر لیعبدون، میری عبادت کے لیے۔ انسانوں کو جناتوں کو رب نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مقصد تخلیق یہی ہے ہمارا آپ کا، جناتوں کا بھی انسانوں کا بھی۔ تو سب انسان مسلمان نہیں ہیں، دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مسلمان ہیں کیا؟ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب ہر قوم کے لوگ ہیں دنیا میں، سب مسلمان تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کی مقدر میں ایمان رکھا اور جن بندوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لیا، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، وہ اللہ کی بندگی میں لگے، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی فکر، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا کیا اس نے، جس نے اللہ کی بندگی کی، عبادت کی۔ تو دوستو اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات دو مخلوقات جو ہیں، یہ ان کی پیدائش کا مقصد رب نے بیان کر دیا، عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ان کو۔ اب عبادت کے لیے رب نے پیدا کیا ہم کو، آپ کو، انسانوں کو، جناتوں کو، تو ہماری آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوا، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے نا، یا ایسے ہی اٹھک بیٹھک کرتے چلے جائیں؟ عبادت کا مقصد ہے، وہ کیا مقصد ہے؟ غور کرو، ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، عبادت کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو لیعبدون کی تفسیر میں صاحب جلالین شریف نے اور دیگر تفاسیر نے یہی مقصد بیان کیا ہے، ای لیعرفون، عبادت کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ عبادت کیوں کریں؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔ اللہ کو پہچانو۔ کیسے پہچانیں گے اللہ کو؟ جبکہ دیکھا ہی نہیں ہم نے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ اللہ کو دیکھے کوئی نہیں دیکھے، پہچانیں گے کیسے؟ کوئی بھی چیز کو آدمی دیکھ کر ہی پہچانتا ہے، دیکھے ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟
بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. لا یدرکہ الابصار، رب کا فرمان ہے کوئی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے اس دنیا میں. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت دی، اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ سرکار شب معراج میں اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. پھر حضور نے دیکھ کر فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو بہت خوبصورت پایا. اللہ بہت خوبصورت ہے، وہ ہمارے ایسے چہرہ نہیں ہے اللہ کو. آنکھ، ناک، کان، منہ، دانت، ہاتھ، پاؤں، اللہ تعالیٰ کو سب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نور ہے، نور. حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں نا، جو بھی دیکھا ان کا دیوانہ ہوا. جو محبت کی آنکھوں سے دیکھا دیوانہ ہو گیا. سر تا پا تاج الشریعہ کو دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ نور کا پتلا ہے، اتنی نورانیت ہے. ان کے بدن پر، چہرے پر نور ہی نور برس رہا ہے. وہ کس کا نور ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نور ہے. تو جس شخص پر اتنا نور برسے نور کا پتلا کہلائے. تو اللہ تعالیٰ جو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا آپ کو. اب اللہ کا نور کیسا ہوگا دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی کسی آنکھ میں طاقت نہیں سوائے حضور کے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہے تو مجھے دکھا، اپنا جلوہ دکھا. رب نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. کس سے خطاب ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے رب فرما رہا ہے. عام انسان نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، ان سے فرما رہا رب تعالیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. بہت اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں مولا دکھا دے، نہیں مولا دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاتا ہوں جلوہ دکھاتا ہوں. موسیٰ دیکھو گے؟ ہاں مولا دیکھوں گا. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. میں اپنے جلوے کی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، کوہ طور پر. تمہاری نظریں آسمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظریں پہاڑ پر جمی رہیں. پہاڑ پہ میں جلوہ ڈالوں گا اپنا، اس جلوے کو تم دیکھنا. جلوہ ڈالا رب نے. فلما تجلى ربه للجبل وجعله دكا وخر موسى صعقا. جب موسیٰ کے رب نے صفت ربوبیت کی تھوڑی سی تجلی، وہ کتنی تجلی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، کتنا باریک سوراخ ہوتا ہے وہ سوراخ کو کروڑ حصوں میں ڈیوائیڈ کرو،
سوئی کے سوراخ کو کروڑ حصوں میں ڈیوائڈ، تو ایک حصہ کتنا آئے گا؟ اس سے بھی کم تجلی دکھائی موسیٰ کو۔ تو حال کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس تجلی رب کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ جل کے سرما بن گیا، پہاڑ جل گیا۔ اللہ کی تجلی وہ تجلی ہے، کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے کہ شب معراج میں میرے سرکار نے سر کی آنکھوں سے دیدار رب کیا ہے نا۔ وہ تو حال سب واقعہ سن چکے آپ شب معراج میں۔ تو رب تعالیٰ کو پہچاننا ہے ہمیں، کیسا ہے ہمارا رب؟ دیکھیں گے تو پہچانیں گے، جب دیکھیں نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ تو کیا ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے بغیر رب کو پہچانے کے دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں، پہچان کے جانا ہے۔ بولو جی، اپنے رب کو جان کر پہچان کر جانا ہے دنیا سے۔ کیسے جانو گے جبکہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں یہاں دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی تھی، بے ہوش ہو گئے، ہوش باقی نہیں رہا آپ کا۔ پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ جل کے سرما بن گیا۔ ہم آپ کیا دیکھ پائیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اپنی ذات، اپنی صفات کا آئینہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ کو جاننا ہے تو رسول کو جاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے رسول کو جانو۔ رسول نظر آ رہے ہیں، آپ کہیں گے اب تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، اب تو اپنی قبر انور میں ہیں، لیکن دل سے تمنا کرو، دل سے لو لگاؤ، آقا علیہ السلام سے محبت کرو، خدا کی قسم اسی رات میں جلوہ دکھا دیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکار کی، محبت ہونی چاہیے، ویسے عشق ہونا چاہیے رسول کا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرا طالب علمی کا دور تھا، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں نا، ایسا ہی دور تھا میرا، اور عمر ہوگی تقریباً 14 سال عمر ہوگی۔ سنبھل شریف میں تعلیم حاصل کیا، عالم کا کورس، تو وہیں پر سرکار کا ایک مبارک نقش پا کا پتھر ہے، حضور کے پاؤں مبارک کا نقشہ پتھر پہ اترا ہوا ہے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ ہمارے سرکار جب پتھر پہ پاؤں رکھ دیتے تھے تو پتھر جو ہے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور نقش اتر جاتا تھا اس پاؤں کا۔ پہلی مرتبہ وہاں پر جہاں سرکار کا نقش پا ہے، پاؤں کا نقش مبارک ہے، اس جگہ پر کسی نے قرآن خوانی کی محفل رکھی، مدرسے کے بچوں کو بلایا، قرآن پڑھو۔ سب کے ساتھ میں بھی گیا۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا تو حضور کے نشان قدم کا پتھر، قسم خدا کی میں وہیں بیٹھ گیا، وہیں بیٹھا رہا، اور اس مبارک پتھر کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے آقا کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن آقا کا نشان قدم تو دیکھ رہا ہوں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے آقا کا قدم نشان آنکھیں لگا رہا ہوں، چہرہ مل رہا ہوں، چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک دیوانگی کا عالم تھا میرا۔ دل سے میں نے آقا کے قدموں کو، نشان قدم کو بوسا دیا۔ اسی رات میں سرکار کا جلوہ نظر آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں،
سرکار کو دل سے چاہو. جس دن تم دل سے چاہو گے, دل کی گہرائیوں سے آقا سے محبت کرو گے, آقا اسی رات کرم فرما دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے میرے سرکار کے لیے. میں نے اپنی مثال دی آپ کو. قرآن شریف نہیں پڑھا میں, میرے آقا کے نشان قدم کو دیکھتا بیٹھ گیا. ادھر بچے پڑھ رہے ہیں سب, لیکن میں وہاں سے اٹھا نہیں. چومتا رہا, دیکھتا رہا, چومتا رہا, دیکھتا رہا. قسمت کی یاوری ہو گئی, قسمت کی معراج ہو گئی. میرے آقا وہیں پتھر کے پاس تشریف لائے ہیں خواب میں. اسی پتھر کے پاس سرکار آئے ہیں. یعنی مطلب حضور کی نشان قدم ہونے کی دلیل ہے. کسی اور کا ہوتا تو کیوں آتے آقا؟ وہیں پر آئے ہیں. اور مجھ سے فرماتے ہیں آقا اٹھا اس پتھر کو, اس پتھر کو اٹھا. کالے رنگ کا پتھر ہے بڑا, اس پہ نشان قدم ہے. جب میں اٹھا رہا ہوں تو اٹھ نہیں رہا مجھ سے, وزنی پتھر ہے. میں نے کہا آقا علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام بہت وزن پتھر ہے, مجھ سے نہیں اٹھ رہا ہے. آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا. بسم اللہ شریف پڑھ کے جیسے ہی اس نشان قدم والے پتھر کو میں نے اٹھایا, آسانی سے میرے ہاتھ میں آ گیا. اب سرکار آسمانوں کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, اڑتے ہوئے جسم کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ غلام رسول, یہ حقیر فقیر پرس تقصیر بندہ قدیر, سرکار کا نشان قدم ہاتھ میں لے کر سرکار کے قدموں کے نیچے میں بھی اڑتا جا رہا ہوں. کئی جگہ ہیں سرکار کے نشان قدم. مکہ مسجد میں بھی ہے, دلی کی جامع مسجد میں ہے, سنبھل شریف میں ہے, اڑیسہ کٹک میں ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں سرکار کے تبرکات ہیں. جب موقع مل جائے کہیں جانے کا تو ضرور زیارت کرنا, اور دل سے زیارت کرنا, دل سے محبت کرنا سرکار کے نقش قدم سے. انشاءاللہ حضور کے قدمان پاک کے صدقے میں تمہیں بھی سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کثرت سے درود پڑھو, درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو. بالخصوص رات میں سونے سے پہلے درود پڑھ کر سو, انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں, میں خود سنتا ہوں, اور سن کر کے جواب بھی دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. دل سے چاہو, کیونکہ دل انسان کا وہ عظیم الشان حصہ ہے جسم کا. وہ دل سنور جائے تو پورا جسم سنورتا ہے, وہ دل بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑتا ہے. دل سے محبت کرو, دل سے چاہو, حضور کا تصور کرو. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے دیکھا, جس نے جانا پہچانا, اس نے خدا کی قسم اللہ کو جانا ہو پہچانا. یہ ہے پہچاننے کا ذریعہ, ہے نا. اب اس میں اور بھی لوازمات بتائے گئے
رسول کو پہچاننا ہے تو صدیق اکبر کو پہچانو، صدیق اکبر کو پہچاننا ہے تو فاروق اعظم کو پہچانو، فاروق اعظم کو پہچاننا ہے تو سیدنا عثمان غنی کو پہچانو، سیدنا عثمان غنی کو پہچاننا ہے تو سیدنا مولا علی سرکار کو پہچانو، ان کو پہچاننا ہے تو حسن مجتبی حسین علی مقام کو پہچانو، ان کو پہچاننا ہے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پہچانو، ان کو جاننا ہے تو سرکار غوث اعظم کو پہچانو، ان کو جاننا ہے تو اپنے پیر و مرشد کو پہچانو، اپنے پیر سے پیرانے پیر تک، پھر پیرانے پیر سے رسول کی بارگاہ تک، یہ ذریعہ ہے پہچاننے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔